أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. اس کے علاوہ محرم کا روزہ ہے، اسی طرح ایام 20 کے روزے ہیں، ہر مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے ہیں، اسی طرح جمعرات اور پیر کا روزہ ہے۔ یہ روزے مسلسل ہیں، یہ آپ پورا سال رکھیں، نفلی روزے ہیں، رمضان کے تو فرض تھے نا، باقی فرض نہیں ہے۔ تو اب جب یہ روزہ، یہ عید اور یہ موسم گزر گیا تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس موقع کے ختم ہونے کے بعد، اس موسم کے چلے جانے کے بعد خدا نہ خواستہ دوبارہ آپ برائیوں کی طرف آئیں۔ رمضان میں پابندی سے آپ نے روزہ رکھا، آنکھوں کی حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، منہ کی حفاظت کی، گناہ نہیں کیے، فلمیں نہیں دیکھی، گانے نہیں سنے۔ اب رمضان کے فوراً بعد آپ دوبارہ وہی گناہ کر رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ نماز کے بعد، رمضان کے بعد آپ مسجد کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں، رمضان کے بعد آپ فرض نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کے بعد آپ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں، رشوتیں لینا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے غلط بات ہے۔ یہ کہا جائے گا کہ یہ بڑا ہی ناشکر انسان تھا۔ رمضان کے اندر تو اللہ کو اس نے پہچانا، رمضان کے بعد اللہ کو بھول گیا۔ یہ بولا ہوا انسان ہوگا اور یہ بھٹکا ہوا انسان ہوگا، نافرمان انسان ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جس رب نے ہم پر رمضان کا روزہ فرض کیا تھا، اسی رب نے نماز بھی فرض کیا ہے، اسی رب نے زکوٰۃ بھی فرض کیا ہے، اسی رب نے جھوٹ سے ہمیں پاک رہنے کا حکم دیا ہے، اسی رب نے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب جس طرح رمضان کے اندر ہم نے ٹریننگ کی، پابندی سے نمازیں پڑھی، تہجد پڑھا، تلاوتیں کی، پابندی سے ہم نے اچھے کام کیے، برے کاموں سے اپنے آپ کو روکا۔ اب اس ٹریننگ کو ہم نے پورے سال تک برقرار رکھنا ہے۔ یہ ہے رمضان کا پیغام۔ جو ٹریننگ آپ نے رمضان میں کی ہے، اس ٹریننگ کو آپ نے پورے سال برقرار رکھنا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کے بعد، اب یہ رمضان کے اندر ہم نے بہت نیکیاں کی ہیں، نیکی کے بعد اس نیکی پر قائم و دائم رہنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی پرانی نیکی قبول ہو گئی۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ قبول کرے، ہم سب چاہتے ہیں ہمارے روزے قبول ہوں، ہماری تراویح قبول ہوں، ہماری نمازیں قبول ہوں، جو صدقے دیے وہ قبول ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آئندہ کے لیے یہ گناہ دوبارہ نہ دہرائیں۔ اگر ہم نے نمازیں پابندی سے پڑھی ہے تو پڑھتے رہیں، صدقے دیے تو دیتے رہیں، ثواب کے کام کیے تو دیتے رہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ رمضان کے بعد ہم نے یہ کام چھوڑ دیے، نمازیں بھی چھوڑ دی، جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا شروع کر دیا، دوسروں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، اسی طرح کے جو بھی برے اعمال ہیں، تو سمجھیں کہ آپ کی جو پرانی نیکیاں تھیں وہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ علماء نے لکھا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی پرانی نیکیاں بھی گئی۔ اگر پرانی نیکیاں آپ چاہتے قبول ہو جائے تو پھر آپ اس نیکی پر قائم و دائم رہیں جو آپ کرتے رہے ہیں۔ اس نیکی پر قائم رہنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نیکیاں قبول ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم مسافروں کے لیے یہ عید کی بڑی ایک حیثیت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ یقیناً ہم اپنے پیاروں کے بیچ میں نہیں ہیں، ہمارے بچے نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ ساتھ نہیں ہیں، ہم سب کا یہی دکڑا ہے۔ وہ مسافر کی کہتے ہیں عید کیا ہو گئی کہ جو مسافر گھر سے باہر ہے، مختلف قسم کے وہ بنائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے اطاعت کے ساتھ عید کی نماز پڑھی، عید کی آپ نے صدقہ فطر ادا کیا، یہ بات یاد رکھیں کہ صدقہ فطر یا فطرانہ یہ نماز سے پہلے ادا کرنا تھا اور کرنا ہے۔ اگر نہیں کیا تو نماز کے بعد میں بھی کرنا ہے، لیکن اس کی پھر وہ حیثیت نہیں رہے گی۔ اس لیے عید کی نماز اچھے طریقے سے ہم پڑھیں اور اس بات کا عہد کریں کہ آئندہ ہم اسی طرح مسجدوں کو آباد رکھیں گے۔